السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ضمیر کی خلیش۔ وہ آج نہ چاہتے ہوئے بھی کالج جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ اسے کوئی جلدی نہ تھی۔ اس کی مما کو 2-3 دن پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ کلاسز سٹارٹ ہو چکی ہیں۔ انہوں نے سختی سے کہا تھا کہ وہ آج سے کالج ضرور جائے۔ پہلے ہی 1 سال ضائع ہو چکا ہے، اب دوبارہ اسی کلاس سے سٹارٹ کرنا ہے۔ اگر کلاس اٹینڈ نہیں کرو گی تو پاس کیسے ہوگی؟ اس نے ہلکا پھلکا سا ناشتہ کیا، بیگ پکڑا اور تھکے تھکے قدموں سے کالج کی طرف روانہ ہو گئی۔ اسے تقریباً 4 مہینے پہلے کا وہ واقعہ یاد آنے لگا، جب داخلہ کی آخری تاریخ تھی۔ اس کی مما نے کئی ماہ کی بچت کر کے اس کے لیے داخلہ فیس کا بندوبست کیا تھا۔ وہ فارم نتھی کر رہی تھی، یعنی سٹیپلر کے ساتھ جوڑ رہی تھی کہ کسی نے اس کے داخلہ فیس چرا لی۔ وہ داخلہ فیس سے محروم ہو گئی۔ اس کا برا حال تھا۔ اس نے بہت ڈھونڈا، بلکہ کئی فرینڈز کے ساتھ مل کر دوسری بچیوں کے بیگز، جیومیٹری بکس اور کتابیں وغیرہ دیکھیں، مگر داخلہ فیس کو تو آسمان کھا گیا یا زمین، کچھ پتہ نہیں چلا۔ اس نے گھر آ کر مما کو نہ بتایا کیونکہ اس کی مما نے کئی ماہ بچت سے داخلہ فیس دی تھی۔ وہ روتی ہوئی گھر آئی۔ جب اس کی مما نے پوچھا تو اس نے طبیعت خراب کا بہانہ کر دیا۔ اسے علم تھا کہ اس کی ماما کی دوبارہ فیس دینے کی سخت نہیں ہے، ویسے بھی آج آخری تاریخ تھی۔ اس میں اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ وہ اپنی ماما کو حقیقت بتائے۔ ڈیٹ شیٹ آئی۔ اس نے اپنی فرینڈ سے لے کر اس کی فوٹو کاپی بنوا لی اور امتحان کی تیاری کرنے لگی۔ اسے پڑھتا دیکھ کر اس کی ماما بہت خوش تھی کہ بیٹی محنت کر رہی ہے۔ وہ ڈیٹ شیٹ کے مطابق پیپر کے لیے بھی گئی۔ اس کے بعد بھی کئی ایک چوریاں ہوئیں، کچھ لڑکیوں کا بھی پتہ چلا، مگر اب کیا فائدہ؟ وہ داخلہ سے رہ گئی تھی۔ چونکہ ویمن کالج تھا، کسی کو اندر جانے کی بھی اجازت نہ تھی۔ وہ وقت کے مطابق جاتی اور وہاں بیٹھ کر پڑھتی اور واپس گھر آ جاتی۔ والدہ کو بتاتی کہ پیپر آؤٹ کورس آ رہے ہیں۔ والدہ حکومت اور پیپر بنانے والوں کو کوستی تھیں کہ پڑھایا ہے تو اس سے پیپر کیوں نہیں لیتے۔ یوں تمام پیپرز ہو گئے اور مقررہ تاریخ پر رزلٹ آ گیا۔ اس نے خود ہی کہہ دیا کہ 3 مضامین میں سپلی آئی ہے، بہتر ہے دوبارہ تیاری کر کے سارے پیپر دے لوں۔ 2-4 دن گھر والوں نے طنز کے تیر چلائے اور اس کی حوصلہ افزائی کرنے لگے۔ سوچوں میں گم کالج گیٹ تک پہنچی۔ اس نے ٹیشو پیپر سے آنسو صاف کیے اور کالج کے اندر داخل ہو گئی۔ وہ فرسٹ ایئر میں اپنی کلاس میں گئی۔ بہت سی نئی بچیاں شور کر رہی تھیں۔ کان پڑی آواز سنائی نہ دے رہی تھی۔ سب خوش نظر آ رہی تھیں۔ ابھی ایک دوسرے سے تعارف کا سلسلہ بھی چل رہا تھا کہ کون سے اسکول سے آئی ہو اور کتنے مارکس ہیں۔ وہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ان میں شبانہ بھی تھی۔ دوسری لڑکیاں تو اس کی طرف لپکیں، مگر شبانہ نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ وہ حیران تھی کہ ان میں شبانہ کیوں ہے؟ وہ تو کافی ہوشیار لڑکی تھی۔ ہیلو شبانہ، کیسی ہو؟ ادھر کدھر آئی ہو؟ مشل کا کیا حال ہے؟ تمہاری سروج کیسی ہے بھائی؟ تمہارے کتنے مارکس آئے تھے؟ اس نے ایک ہی سانس میں پوچھا۔ شبانہ نے اپنے بارے میں بتانے کے بجائے اس سے پوچھا، تم یہاں کیسے ہو؟ میں تو اس کلاس میں رہ گئی تھی۔ تمہیں پتہ ہے کہ آخری تاریخ کو میرا داخلہ فیس بھی کسی نے نکال لی تھی، جس کی وجہ سے میں پیپر نہیں دے سکی۔ میرا ایک قیمتی سال ضائع ہو گیا ہے۔ اور تم سناؤ، تم کسے ملنے آئی ہو؟ میں بھی اسی کلاس میں ہوں، تقریباً تمام مضامین میں فیل ہو گئی ہوں۔ میرا رجسٹریشن اور دوبارہ داخلہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے میرا 2,500-3 ہزار خرچہ آیا ہے۔ کرن نے کہا، اوہ، اگر تم تو کافی ہوشیار اور چالاک تھی، پھر یہ کیسے؟ ہاں بھائی، یہ مجھے میرے کیے کی سزا ملی ہے۔ کیا مطلب؟ کیسی سزا؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ یار، میرے ضمیر پر بوجھ ہے، شبانہ نے آنکھیں نیچی کر کے کہا۔ تمہاری داخلہ فیس کے پیسے میں نے چرائے تھے۔
جب تمہارا داخلہ نہ ہو سکا اور تم پیپروں کے دوران بینچ پر بیٹھتی تو میرا دل خون کے آنسو روتا، مگر میں وہ پیسے خرچ کر چکی تھی، اور جب پیپر میرے سامنے آتا تو مجھے کچھ سجائی نہ دیتا، سمجھائی نہ دیتا، جواب آنے کے باوجود نہ لکھ پاتی۔ میری اصلاح کرنے والا کوئی نہ تھا۔ دوسرا، میرے گروپ میں سمرا شامل ہو گئی تھی، جس نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا اور بہت بد دعائیں سمیٹی۔ اس وقت ہمیں اندازہ نہ تھا کہ یہ اتنا بڑا فیل ہے۔ میں تو فیل ہو گئی، مگر سمرا نقل کرتے ہوئے پکڑی گئی۔ نگران سے اس نے بدتمیزی کی تو اس نے اس سے پیپر لے لیا اور امتحان میں بیٹھنے نہیں دیا اور اسے اسکول سے نکال دیا۔ یہ سن کر کرن بولی، شبانہ، میں تمہیں معاف کر چکی، اب اللہ سے معافی مانگو اور دوبارہ ایسا فیل نہ کرنا۔ آؤ مل کر محنت کریں۔ صبح کا بولا اگر شام کو گھر آ جائے تو اسے بولا نہیں کہتے۔ دونوں فرینڈز ایک بینچ پر بیٹھ گئیں۔ دیکھا بچوں، چوری کرنا کتنی بری بات ہے۔ چور کو اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کے اس فعل سے کسی کو کتنا بڑا نقصان پہنچا ہے۔ یہ ایک دوسری کہانی اسلامی واقعہ ہے، بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک شاگرد سے فرمایا کہ میں تمہیں اپنا اور اپنی بیوی فاطمہ، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی اور سب گھر والوں میں سب سے زیادہ لاڈلی تھی، قصہ نہ سناؤں؟ انہوں نے عرض کیا، ضرور سنائیں۔ فرمایا کہ وہ خود چکی پیستی تھی، جس سے ہاتھوں میں گڑھے پڑ گئے تھے، اور خود ہی مشک بھر کر لاتی تھی، جس سے سینہ پر رسی کے نشان پڑ گئے تھے۔ خود ہی جھاڑو دیتی تھی، جس کی وجہ سے کپڑے میلے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کچھ لونڈی غلام آئے۔ میں نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ تم اگر اپنے والد صاحب کی خدمت میں جا کر ایک خادم مانگ لاؤ تو اچھا ہے، سہولت رہے گی۔ وہ گئیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لوگوں کا مجمع تھا، اس لیے واپس چلی آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے روز خود ہی مکان پر تشریف لائے اور فرمایا، تم کل کس کام کو آئی تھیں؟ وہ چپ ہو گئیں، شرم کی وجہ سے بول بھی نہ سکی۔ میں نے عرض کیا، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چکی سے ہاتھ میں نشان پڑ گئے، مشکیزہ بھرنے کی وجہ سے سینہ پر بھی نشان پڑ گیا ہے، جھاڑو دینے کی وجہ سے کپڑے میلے رہتے ہیں۔ کل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ لونڈی غلام آئے تھے، اس لیے میں نے ان سے کہا کہ ایک خادم اگر مانگ لائیں تو ان مشقتوں میں سہولت ہو جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ، اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے فرض ادا کرتی رہو اور گھر کے کاروبار کرتی رہو، اور جب سونے کے لیے لیٹو تو سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لیا کرو، یہ خادم سے بہتر ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں اللہ کی تقدیر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجویز سے راضی ہوں۔ سبحان اللہ۔